خطبہ جمعہ میں جو کہ ماہ مبارک رمضان کی آج 20 تاریخ اور یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی گزر گیا اور تیسرا عشرہ جو کہ حصول جنت انعام حاصل کرنے کا عشرہ ہے، گناہوں کے مغفرت کا عشرہ گزر گیا۔ البتہ یہ ایام جو معین ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہیں اس وقت جب ہم اس سے پورا فائدہ حاصل کرنا چاہیں، اور تقوی الہی کے بغیر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تقوی الہی نہیں ہے، جب تک انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہے نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوگا۔ جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تب تک انسان جو ہے بلند درجات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ذات، وہ خدا جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہم کو پالنے والا ہے، اگر مانگنا ہے تو ہمیں اس خدا سے مانگنا ہے۔ اور چونکہ یہ ایام شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہذا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے ایام شہادت کا، اس مناسبت سے اس خطبے کے ابتدا میں ہم امام علی علیہ السلام کی وصیت کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ امام نے اپنے دونوں بیٹے حسنین علیہ السلام اور اپنے چاہنے والوں کو خطاب کر کے امام نے فرمایا ہے۔ اور امام معصوم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام علیہ السلام اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ۔ جو امام ہیں معصوم ہیں، لیکن امام معصوم کو بھی امام وصیت کر رہے ہیں تقوی الہی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ ہم کو چاہیے کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان آ گیا، گزر گیا، روزہ ہی نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا اس کا مطلب آپ نے گناہ کیا ہے، اور جان بوجھ کے اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر کیا ہے، پھر تو اور بھی گناہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، البتہ اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار رہتا ہے سال بھر، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، روزہ اگلے سال بھر بھی نہیں سکتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے اس کو ایک مطعام دینا چاہیے، 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں غریب، مسکین، یتیموں تک، یا کوئی ادارہ ہو جو غریبوں کے لیے کام کرتا ہو ان تک پہنچائے۔ لہٰذا بہرحال امام علیہ السلام کی وصیت میں جو پہلا ہے کیا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا إِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن يَبْغَكُمَا، دنیا کی طرف مائل مت ہونا، لم تبغی الدنیا، دنیا کی طرف میلان ہونا، انسان کو آخرت کے مقابل میں دنیا کی طرف جھک جانا، یہ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی ختم ہو جانے والی چیز لے رہا ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دے رہا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں، اللہ تبغی الدنیا، یعنی دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ وَإِن بَغْتَكُمَا، اگرچہ دنیا تمہاری طرف خود آئے، اگر دنیا تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے، تمہارے پاس آ رہی ہے، پھر بھی امام کیا فرما رہے ہیں، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا
کلن دھوکہ دینے والی، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ لہذا اگر معاملہ پیش آ جائے ہمارے سامنے دین اور دنیا میں کس کو انتخاب کریں، تو یہاں پر چالاک، ہوشیار، عقل مند اور صحیح معنی میں مومن کہلانے کے وہی لائق ہے کہ جو اس چیز کو اختیار کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، چند سال کی ہے۔ آج کل تو اور بھی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، پہلے 100 سال زندہ رہتے تھے، معلوم ہوا 50 60 سال، 40 سال گزر گیا، 20 سال بچا ہے، 20 سال میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، یہ کم سے کم اس میں تو رکھ لے، نمازیں پڑھنی ہے۔ آگے امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَعْسِفْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ وَعَمَلًا لِلْأَجْرِ وَلَا تَعْسِفْ عَلَى شَيْءٍ، اور افسوس مت کرو اس چیز پر کہ کوئی بھی چیز مِّنْهَا زُوِيَ جو کہ تم سے روک دی گئی ہے، جو تم تک نہیں پہنچ پائی ہے، تم کو مل نہیں پائی ہے جو چیز، اس پر افسوس نہ کرنا ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ آئے گا، انسان کا کام ہے اپنی محنت کرنا، زحمت کرنا۔ لہذا امام فرما رہے ہیں کہ اس پر افسوس مت کرو جو چھوٹ گئی۔ وَقَوْلَ بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ جو ہے حق بات کہو، ہمیشہ حق بولو۔ اگر جرأت نہیں ہے انسان کے اندر حق بولنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں مضبوط نہیں ہے۔ معلوم ہے تھوڑا سا رشتہ داری کا مسئلہ آ گیا تو ناحق بول دے رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے پیسے کا معاملہ آ گیا تو ناحق بول دے رہے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں اس وصیت میں؟ وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ جو ہے حق بات بولو۔ وَعَمَلًا لِلْأَجْرِ، اور ہمیشہ جو بھی کام انجام دو آخرت کے ثواب کے لیے انجام دو۔ یہ نہیں کہ جو ہے لوگ ہماری تعریف نہیں کر رہے ہیں، لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے یہ اچھا کام کیا، ہم نے یہ کسی غریب کی مدد کر دی، ہم نے کوئی دینی خدمت انجام دے دیا، لوگوں نے دیکھا نہیں، لوگ ہماری تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہمارا نام نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَمَلًا لِلْأَجْرِ، عمل کرو ثواب کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگ کچھ نہیں دینے والے، لوگ بہت دینے والے کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں بہت اچھا کام کیا، بس اتنا ہی، اور کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ ایک لفظ کے لیے اتنی بڑی چیز انسان چھوڑ دیتا ہے، آخرت کا عظیم ثواب چھوڑ دیتا ہے، یہ دنیا میں تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے۔ البتہ تعریف کی جو چیز ہے، تعریف تو خود بخود آئے گی، لیکن اس کی آرزو کرنا، اس کی خواہش کرنا، یہ غلط ہے۔ نیت کیا ہونا چاہیے؟ عملاً للأجر، اجر کے لیے۔ آگے امام فرما رہے ہیں وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ ظالم کے تم مخالف رہنا، ظالم کے دشمن رہو۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا۔ یہ امام جو فرما رہے ہیں، مولا علی جو فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اگر انسان اس پر صرف توجہ کرے، انسانیت اس پہ اگر چلے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہیں گے اور مظلوم کے ساتھ رہیں گے، کہا فلاں مضبوط ہے اسی کے ساتھ ہو جا رہا ہے۔ مضبوط کے ساتھ ہونا یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ مضبوط ہے اور ظالم ہے تو اس کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ خود کمزور ہے۔ امام کیا فرما رہا ہے؟ کونوا للظالم خصما، ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ، ظالم کا مقابلہ کرو، ظالم کو اس کے ظلم سے روکو۔ وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ آج دنیا جو ہے کس رخ پہ جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو طاقتور ہے سب اسی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ شجاعت کے خلاف ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ جو طاقتور ہے تمام ملک اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آگے امام فرما رہے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جمیع ولدی، اپنی تمام اولادوں کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اور جتنے بھی اہل ہیں، جہاں جتنے میرے چاہنے والے ہیں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے،
ہر ایک کو میں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ و نظم امرکم، تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو، اپنا حساب کتاب پکا رکھو، حساب کتاب کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کل جو ہے کوئی کہے کہ مر گئے تو اب کہہ رہے ہیں، کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ نے یہ پیسہ ہم سے لیا تھا نہیں لیا، وہ ادا کرو، کوئی کہے یہ کرو وہ کرو۔ لہٰذا امام جو فرما رہے ہیں نظم امر جو ہے بھئی انسان کے لیے کبھی معلوم نہیں ہے کب موت آئے گی کس کو، لہٰذا روایات میں ہے کہ اپنی وصیت نامہ لکھ کر کے اپنے سرانے سے کس کو دیا ہے، کس سے لینا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب مر جائے گا، معلوم مر گئے اس کے بعد جو ہے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، نیا جھگڑا کھڑا ہے۔ زندگی میں اگر لوگوں کو آرام نہیں دے سکے تو کم سے کم مرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف بھی نہ دیں۔ لہٰذا استاد محترم آغا قراتی یہاں پہ کہتے کہ ایسی وصیت نہ کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کو کہا فلاں مولانا جو ہے وہ نماز میت پڑھائے یا فلاں جگہ مجھے دفن کیا جائے۔ بھائی زندگی میں تم نے اچھا کام تو کچھ کیا نہیں لوگوں کو آرام دیتے، اب مرنے کے بعد ایسی وصیت کر جاؤ جس سے تمہارے ورثہ کو تکلیف ہو جائے، ایسی وصیت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حساب کتاب جو ہے ہمیشہ پکا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کیا ہے، کیا ہے؟ بقول استاد محترم محسن قراتی کے کہ انسان جو ہے اگر حلال روزی کما کر کے بڑی محنت سے گھر بنواتا ہے تو 40-50 سال کی عمر میں گھر بنوا پاتا ہے، 40-50 سال کی عمر میں گھر بنوا پاتا ہے، اس کا گھر بن گیا۔ کتنے سال رہنا ہے اسے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال 30 سال اور کیا 100 سال، 100 سال تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی چند سال اس گھر میں گزارنے کے لیے اگر اس نے حلال روزی سے بنایا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے حرام پیسے لگائے تو مزہ کون لے گا؟ اولاد لے گی، سزا کون پائے گا؟ جس نے بنوایا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنوائے نہیں، بنوانا حلال روزی سے بنوانا اور حساب کتاب مضبوط ہونا چاہیے۔ امام فرما رہے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور میں نظم قائم کرو، نظم برقرار کرو۔ آگے امام فرما رہے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام فرما رہے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، آپس میں اتحاد، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں دوستی، آپس میں محبت، آپس میں محبت برقرار کرو، آپس کی دوستیوں کو قائم رکھو، چھوٹے موٹے اختلاف کو بڑا نہیں بنا دو۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چالاک اور ہوشیار اور مومن انسان وہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی بات کو چھوٹا کر دے، نہ کہ چھوٹی بات کو اور بڑی کر دے، کھینچتا چلا جا رہا ہے، کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ دو آدمیوں میں اختلاف ہوا، لوگ آ کے اس کو لگا رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، یہ کہا تھا وہ کہا تھا وہ۔ رائے حل کیا ہے اس کا بہترین؟ دونوں ساتھ میں بیٹھ جائیں، ساتھ میں بیٹھیں گے تو آدھی بات تو جھوٹی نکل جائے گی اس میں۔ اور لہٰذا ائمہ معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے وہ زندگی میں اس دنیا میں بہترین زندگی ہم اس پہ گزار سکتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، آپس میں محبت، بھائی چارہ، دوستی، اختلاف کو ختم کرو۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں اتحاد رکھنا، آپس میں محبت رکھنا، آپس میں دوستی رکھنا افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، وہ نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ یہ معلوم نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے معلوم ہے اپنی بیوی سے ہی اختلاف ہے، بھائی سے اختلاف ہے، بہن سے اختلاف ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اہم لفظ ہے۔ نماز کس لیے ہے؟ روزہ کس لیے؟ انسان بننے کے لیے۔ اگر انسانیت کے تقاضے ہمارے اندر نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لہذا امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے جو فرمایا صلاح ذات البنین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، نماز اور روزے سے بہتر ہے آپس میں بھائی چارہ، محبت کے ساتھ ملنا پیش آنا، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا۔ آگے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں واللہ واللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ
سیورثہم، واللہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم کہ آپس میں اختلاف کو ختم کرو. ما زال یوصی بہم حتی ظننا واللہ واللہ فی جیرانکم، آپس میں اگر اختلاف ہے، پڑوسی سے اختلاف ہے، جھگڑا ہے، اس کو ختم کرو. پر امام علیہ السلام اس وصیت نامے میں فرما رہے ہیں فی جیرانکم، تمہارے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. فإنہم وصیت نبیکم، تمہارے نبی کی وصیت ہے. کیا ہے؟ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، کہ پیغمبر نے پڑوسی کا خیال کرنے کے لیے اتنا حکم کیا، اتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ کی اپنے پڑوسی کا خیال کرنے کے بارے میں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں حتی ظننا انہ سیورثہم، ہم تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ عنقریب پیغمبر جو ہے پڑوسی کو بھی میراث میں وارث قرار دے دیں گے. یعنی پڑوسی کا حق کتنا اہم ہے، کتنا زیادہ ہے، اور اگر تھوڑی بات پہ کہیں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کو آپس میں مل جل کر کے حل کرنا چاہیے. آگے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں واللہ واللہ فی القرآن ولا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن کی طرف توجہ دو، خدا کے واسطے. امام فرما رہے ہیں وصیت نامے میں واللہ واللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں توجہ دو، قرآن کو بھولو نہیں، اس لیے کہ قرآن محشر میں شکایت کرے گا، پیغمبر شکایت کریں گے. واللہ کیا ہے؟ رب ان ھذا قومی، کہ میری قوم نے، میری امت والوں نے قرآن کو مہجور کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ واللہ واللہ فی اللہ یبغکم بالعمل بہ یسبقکم بالامر بہ غیرکم، کوئی بھی قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں تم سے آگے نہ چلا جائے. یہ مقابلہ ہے. اصلی مقابلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی پراپرٹی بنا لیا، کتنا گھر بنا لیا، کتنی بلڈنگ بنا لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، شادی بڑی شان سے کر دیا. یہ مقابلے کی چیز نہیں ہے. مقابلہ یہاں پہ ہے جو امام فرما رہے ہیں. کہاں پہ؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کوئی تمہارے علاوہ تم سے آگے نہ جانے پائے. کس بارے میں؟ قرآن پر عمل کرنے کے بارے میں. واللہ واللہ فی الصلاۃ، امام علیہ السلام اس وصیت میں واللہ واللہ فی الصلاۃ، خدا کے واسطے نماز پر توجہ دو. فإنہما عمود دینکم، اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز اگر قبول تو تمام اعمال قبول ہو جائیں، اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد. لہذا ہمیں وقت نکالنا چاہیے، نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے. وقت ہوتا نہیں ہے کسی کے پاس، آج تو اور ہی نہیں ہو سکتا، تو بڑا شیطان ہر ہاتھ میں آ گیا ہے موبائل. وقت کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، وقت نکالنا ہے. لہذا جو مولا علی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو اہمیت دو، اس لیے کہ نماز ستون دین ہے. واللہ واللہ فی بیت ربکم فلا تخلوہ ما بقیت، خانہ کعبہ کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے کبھی بھی خانہ کعبہ کو خالی نہ چھوڑنا جب تک تم زندہ ہو. یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے جاتے رہنا، اس کو تنہا نہ چھوڑنا. آگے اس وصیت نامے میں بس چند کلمات اور ہیں. واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، خدا کے واسطے متوجہ رہو. فی الجہاد باموالکم، جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے. مال کے ذریعے سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ مال کے ذریعے سے جہاد ہے کہ خمس واجب ہے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ واجب ہے ادا کرنا ہے، بیواؤں کا، یتیموں کا حق ہے ان تک پہنچانا ہے. البتہ کوئی کار خیر ہو رہا ہے، عاشور خانہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، قبرستان میں کام ہے، دینیات کے کلاس کے لیے روم بن رہے ہیں، سب کار خیر ہیں.
اس میں جو ہے چاہیے کہ جو آگے بڑھے. ہاں یہ بھی جہاد ہے. فی الجہاد باموالکم، مال کے ذریعے سے جہاد کا. شیطان بہکاتا بہت ہے. شیطان کہتا آج دے دو گے تو کل کیا کرو گے، یہ تو پیسہ ختم ہو جائے گا تمہارے پاس. شیطان کے بہکانے کا ایک یہ ذریعہ ہے. کیا کہتا ہے؟ آج تم دے دیے، دین کا کام ہو رہا ہے، مذہب کا کام ہو رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر دے رہے، کسی بیوہ کی مدد کر دے رہے، کل کیا ہوگا تمہارا. یہ شیطان کے بہکانے کا سب سے سخت حربہ ہے. یہیں پہ انسان ڈگمگا جاتا ہے. کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. جس نے آج دیا وہی کل بھی دے گا. توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو انسان شیطان کے بہکاوے میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی کار خیر نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ خدا جو کہہ رہا ہے 1 دو گے تو اس کے بدلے میں ہم 10 دیں گے، اگر اس کا انسان کو اطمینان و بھروسہ نہیں ہے تو پھر وہ آئندہ کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا. یہ بھی ہو گیا، پھر بعد میں کیا ہوگا، اس وقت ہو گیا تو بعد میں کیا ہوگا. آج جو ہونا وہ دیکھو، آج جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہ تو بعد والے کو دیکھنا ہے، نہ جو گزر گیا ہے اس کو دیکھنا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جہاد باموالکم وانفسکم، تمہارے اموال میں جہاد، تمہارے نفسوں کا جہاد. سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ مال کے ذریعے جہاد ہے. اسی میں اگر فیل ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے دوسرا اور سخت ہو جاتا ہے. جہاد اپنے نفس کا، جان کی بازی لگانا، یہ جہاد. وَأَلْسِنَتَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے زبان کا جہاد. زبان کا جہاد کیا ہے؟ کہا غیبت کرنے کو دل کہہ رہا، مزہ آ رہا، لیکن روک لیا زبان کو. کسی کو کچھ بری بات ایسی جس سے وہ تکلیف ہو سکتی ہے اسے کہنے کو دل کہہ رہا ہے، لیکن زبان کو روک لیا. یہ ہے زبان کا جہاد. کسی کو گالی دینے کو دل کہہ رہا ہے، روک لیا زبان کو. لہذا مولا کائنات یہاں پر اس وصیت نامے میں بہت سے امور کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے. آخر میں یہ ہے امام جو فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی بھی مت چھوڑو، اس کا ہمیشہ دھیان دو. فیولی علیکم شرارکم تدعون فلا یستجاب لکم. اللہ اکبر. امام کہہ رہے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف، امر بالمعروف کو کبھی مت چھوڑو، نہی عن المنکر کو کبھی مت چھوڑنا. امام کی وصیت، یعنی اگر اچھا کام کر رہے ہو تو لوگوں کو اچھے کام کی طرف ترغیب دلاؤ. خود اچھا کر رہے ہو دوسروں کو اچھائی کی طرف لاؤ. خود جنت میں جا رہے ہو اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے جاؤ. خود جنت میں جا رہے ہو اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کے جاؤ. یہ ہے امر بالمعروف. یعنی خود اکیلے چلے جا رہے ہیں اور نہ دوست کا خیال ہے، نہ بھائی کا خیال ہے، نہ رشتہ دار کا خیال ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے. امر بالمعروف، لا تترکوا الامر بالمعروف، امر بالمعروف کو کبھی مت چھوڑو. والنہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کو بھی نہ چھوڑو. کوئی برائی کر رہا ہے، آپ کی طاقت میں ہے کہ اس کو آپ روک لیں. کوئی جوا کھیل رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں، اس کو روکیے. شراب پی رہا ہے، آپ شراب سے اس کو روک سکتے ہیں، روکیے. یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کا اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے. اس سے ملنا، اس سے جلنا، اس سے بات، اس سے چیت. ایسا نہیں کہ جیسے ایک عام آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں ویسے ایک شرابی سے بھی ہنس کے بات کر رہے ہیں. یہ پہلا اقدام تو ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. دل سے نفرت کر سکتے یا نہیں؟ جتنا کر سکتے ہیں دل سے نفرت ہونا چاہیے. لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ. اگر تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، اگر تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا، اچھائی کی دعوت نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ، تم پر حاکم ہو جائیں گے شریر قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے، ظالم قسم کے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے. ثم تدعون فلا يستجاب لكم، پھر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ائمہ معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے، جو سکھایا ہے، اس پر عمل کرے اور اس دنیا میں بھی
بہترین اور کامیاب زندگی گزاریں، امیدوں کی زندگی، آرزوؤں کی زندگی، البتہ طویل آرزو نہیں کہ جو پوری ہونے والی نہیں ہے، ایک خوشحال زندگی۔ ہماری زندگی کا بہترین امید کیا ہے؟ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی دعا ہے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ یہ ماہ رمضان ہے اور اس مہینے کی بابرکت مہینہ، اس کی برکتوں کا سبب پروردگارہ جو بھی طاعت و عبادات ہم نے انجام دیا ہے، چاہے افطاری کا انتظام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کیا ہے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیچ میں جگہ خالی ہے، ادھر آگے جگہ خالی ہے، ادھر جگہ، تھوڑا سمٹ کے بیٹھے، تھوڑا جگہ بنا لیں، انشاءاللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مومنین اس نماز جمعہ سے فیضیاب ہو سکے۔ آگے جگہ خالی ہے، آپ لوگ آگے آئے، آگے پوری جگہ خالی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آ جائے سب لوگ، تھوڑا سمٹ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي التقي، وعلى علي بن محمد النقي، وعلى حسن بن علي العسكري، وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان، اوصيكم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے شہادت کے ایام ہیں، امام کی شہادت کے سلسلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت
بالاخص علماء کرام مہاراجہ کرام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور گزشتہ خطبے میں امام کا وصیت نامہ کی چند کلمات آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ وقت جو ہے بہت کم بچا ہے، بہرحال انشاءاللہ دعا کریں کہ مسجد جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچ جائے، کیونکہ مومنین کے لیے یہاں پہ بہت ہی دقت ہو رہی ہے اور جگہ جو ہے کم پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہرحال انشاءاللہ آپ کی دعائیں اگر شامل حال رہیں تو جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ امام علیہ السلام اس وصیت نامے میں فرما رہے ہیں، یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین۔ اے بنی عبد المطلب، یہ امام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ امام وہ ہے جو رسول اللہ کا خلیفہ ہے، جس کو اللہ نے رسول کا جانشین بنایا ہے۔ امام کی وصیت میں یہ کلمات بہت ہی اہم ہیں۔ امام خطاب فرما رہے ہیں، اے عبد المطلب کی اولادو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اگر جو ہے خوضاً کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تخوضون دماء المسلمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کا خون بہانے لگو، لوگوں پہ حملہ کرنے لگو، ایک قتل عام ہو جائے۔ امام وصیت میں کہہ رہے ہیں خوضاً تقولون قتل امیر، یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، اور تم جو ہے پورے سرزمین عرب پر جنگ و جدال، قتل و غارت گیری شروع کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الا لا تقتلن بی الا قاتل، آگاہ ہو جاؤ کہ جو میرا ڈائریکٹ قاتل ہے، قاتل جو اس کے پیچھے تو پورے خوارج ہے، امام کیا فرما رہے ہیں، لا تقتلن بی الا قاتلی، میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد صرف میرے قاتل کو ہی سزا دینا، میرے قاتل کو ہی سزا دی جائے، میرے قاتل کو ہی قتل کیا جائے، اور کسی کو نہیں۔ یہ امام کیوں فرما رہے ہیں؟ امام اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ جب امام کے سر پہ ضربت لگی ہے، امام زخمی حالت میں ہیں، اور پھر امام اپنے وصیت نامے میں تاکید کر رہے ہیں کہ صرف میرے قاتل کو سزا دی جائے اور کسی کو سزا نہ دی جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام نے اس وقت کو دیکھا ہے جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت ظاہری کا زمانہ ہے امام کے۔ امام تو رسول اللہ کے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن عام مسلمان نے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانا ہے۔ امام کی خلافت کا زمانہ ہے، ظاہری خلافت ہے، لیکن اس زمانے میں بھی خلیفہ سیوم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے نام سے جنگیں ہوئی ہیں، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے نام سے جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے۔ خود صرف جنگ جمل میں بھی جو نقصان ہوا ہے امت مسلمہ کا، امام کہہ رہے ہیں اگر میں قتل بھی ہو جاؤں، اس تلوار کے وار سے شہید ہو جاؤں، تو صرف میرے دشمن کو قتل کرنا۔ اس لیے کہ امام نے دیکھا ہے کہ امام کی جب حکومت بنی تو لوگ اٹھ گئے کہ ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کے قاتل علی سے کہہ رہے ہمارے حوالے کرو۔ عثمان کے قاتل ایک آدمی نہیں ہے، حقیقی معنی میں ایک آدمی نہیں ہے، پوری امت مسلمہ میں اکثر لوگ جو قتل عثمان میں شامل ہیں، جنہوں نے مخالفت کیا ہے، خود رسول کی زوجہ نے مخالفت کیا ہے، تقتلوا ھذا بعثلا، اس ملعون کو قتل کر دو۔ کس نے کہا؟ زوجہ رسول نے کہا۔ کس کے لیے؟ خلیفہ سیوم عثمان کے لیے۔ اب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگ ہوئی، صرف جنگ جمل میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ لشکر مولا علی سے 5000 لوگ شہید ہوئے، اور دشمن کی طرف سے فوج میں جو شہید ہوئے ہیں مختلف روایتیں ہیں، 20,000 ہے، ایک ہے 13,000 ہے، 10,000 ہے، بہرحال جو مورخین نے مجموعاً بیان کیا کہ 25,000 لوگ شہید ہوئے۔ امام علی اپنے اس وصیت میں جو کہ بہت ہی
سخت مرحلہ ہے، ایسے وقت پر امام ایسی وصیت کر رہے ہیں کہ صرف میرے قاتل کو سزا دینا، یعنی امام نے 25,000 جانوں کو بچا لیا، کم سے کم 25,000 جانوں کو بچا لیا۔ بنی عبد المطلب سے امام نے یہ وصیت کیا۔ اور بہرحال یہ ایام مناسبات بہت سارے پائے جا رہے ہیں، وقت کم ہے، شب قدر ہے، رات میں اعمال شب قدر مجلس کے بعد انشاءاللہ جو ہے کیا جائے گا۔ اور ابھی جو خبریں آپ نے سنی ہے واٹس ایپ پہ نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کابل میں اسکولوں پہ دھماکہ ہو رہا ہے، اسکولوں میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہی مسلمان ہیں جو خوارج میں سے ہیں۔ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں خوارج میں سے؟ اس لیے خوارج نے ایسے کام کیے ہیں، اور کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اسکول میں کالج میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو بم سے اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا مذہب کہتا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ کہاں پہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے؟ لہذا وہ اسلام جو کہ الہی حکومت الہی کا ماننے والا نہیں ہے، حکومت کو بادشاہت میں جس نے بدل دیا ہے، وہاں پہ اس طرح کے جرائم وجود میں آئے جو کہ دین اسلام کو بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ایک چیز جو بہت زیادہ ابھی یورپ میں امریکہ میں چل رہا تھا، اور اب ہندوستان میں بھی اسلام و فومیا کے نام سے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ڈرایا جائے، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، یہ چل رہا ہے۔ کیا ایسا کیوں ہے؟ اسلام کے خلاف اتنی تحریکیں کیوں چل رہی ہیں؟ دین اسلام کو پیغمبر نے کتنے سال میں پھیلایا؟ صرف 23 سال میں، 23 سال کی کم مدت میں۔ لہذا ٹائم اہم نہیں ہے، بلکہ اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے دین اسلام سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ چونکہ اسلام میں مضبوط دلیلیں ہیں، مضبوط عقائد ہیں، مضبوط برہان ہیں، لہذا اسلام کے عقائد، اسلام کی بات اگر دنیا تک پہنچ جائے گی تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ لہذا اسلام کو اتنا بدنام کرو، اتنا بدنام کرو، اتنا بدنام کرو کہ لوگ اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں روز بروز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، شیطانی طاقتیں اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اسلام کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بھی ہو نماز جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہو، چاہے پی ایم ہو، سی ایم ہو، ایک مزدور ہو۔ اسلام کے پاس کتنی بڑی چیز ہے یہ مساوات، یہ اسلام جو مساوات پیش کر رہا ہے، اگر یہ دنیا کے سامنے پہنچ گئی تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ لہذا کہا کہ اب اسلام کے اوپر مختلف قسموں سے حملے کیے جائیں، یا جیسے جو ہے حجاب کا مسئلہ۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب اچھی چیز ہے، حجاب تو ہر مذہب میں ہے۔ کہا حجاب اسلام میں ہے، اس کو کہو کہ برا ہے، حجاب برا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دشمن آپ کے دین میں جس چیز کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دین میں بہت اچھی چیز ہے، وہ دشمن کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ چونکہ آپ کے دین میں بہت اچھی چیز ہے، اس اچھائی کو لوگ دیکھیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا کہا حجاب کی مخالفت کرو۔ اب تو ایک نیا شروع ہوا اذان کا، اذان کی مخالفت کریں گے، اذان مائک پہ نہیں ہونا چاہیے، اذان جو ہے، اور اس لیے کیا ہے، اذان سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کون نہیں کہتا اللہ سب سے بڑا ہے؟ سبھی مانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اذان میں کون سی ایسی خطرناک بات ہے؟ کون سی ایسی بات کہی جا رہی جس سے جنگ ہو جا رہی ہے؟ حی علی خیر العمل، نیک عمل کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ اس میں کون سی بری بات کہی جا رہی ہے؟ کہا نہیں اذان مائک سے نہیں ہونا چاہیے، نیند خراب ہو جاتی ہے۔ بھائی نیند، ہم جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور جس دھرم کی اکثریت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی، ان کے یہاں صبح کی عبادت ہماری نماز صبح سے 1 گھنٹہ پہلے ہے۔ اب جو اپنے مذہب پہ ہی عمل نہیں کرتے ہیں، پوجا نہیں کر رہے ہیں، تو جو مسلمان اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں ان کو روکنے کی بات کریں، اپنے مذہب پہ عمل کرو۔ لہذا جو ہے
بجائے اس کے کہ اچھائیوں کو روکا جائے۔ یہ شیطانی طاقتیں اور رحمانی طاقتوں کا مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ البتہ دشمن جس دین کے، جس حکم کی جتنی بھی شدت سے مخالفت کر رہا ہو، سمجھیے کہ وہ دین کا حکم بہت ہی مفید ہے، وہ دین کا حکم اتنا اچھا ہے کہ دشمن ڈر رہا ہے کہ کہیں اس اچھائی کو دیکھ کر کے ہمارے مذہب والے اسلام میں نہ چلے جائیں۔ البتہ دین، مذہب کوئی زبردستی والی چیز نہیں ہے، جس کو جو پسند ہوتا ہے، جو اچھائیاں نظر آتی ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اسلام روز بروز ہر زمانے میں ترقی کرتا رہا ہے، پھیلتا رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب جو اسلام کی مخالفت میں میڈیا بول رہے ہیں، جو عیسائی کرسچن اسلام کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، اب وہ جوان مجبور ہیں، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے کو۔ اسلام میں ہے کیا جو میڈیا اتنا اس کے مخالف بول رہا ہے؟ لہذا دشمن نے جو اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سازش کی تھی، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سبب بنا کہ آج یورپ اور امریکہ میں لوگ زیادہ تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لہذا کوئی بھی دین ہو، ہر دین کا مقصد جو ہے اللہ کی طرف جانا ہے، اس بارگاہ میں ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہمیشہ کسی کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ لہذا ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ خاص کر ہمارے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں امن و سکون و شانتی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی دشمن ہمارے ملک ہندوستان کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، پروردگارہ ان دشمنوں کی دشمنی کو اس کی سزا عطا فرما۔ پروردگارہ ایک عجیب سوچ ہے، مثلاً آج جو کیا ہو رہا ہے کہ بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں حکومت کے آرڈر سے۔ بھائی بلڈنگ اگر کوئی گر رہی ہے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی تو بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بلڈنگ کس کی ہے جو گر رہی ہے ایک مسلمان کی، لیکن ہندوستان میں ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کی ہے۔ اگر اس کو گرانے کے بجائے حکومت عقل سے کام لے، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لے، اس سے غریبوں کو جو گھر نہیں ان کو گھر دے دے، گرانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے گرایا جائے مکان کو؟ اگر مجرم ہے، جرم کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ غیر قانونی بنا ہے تو اس کو گرنا چاہیے، لیکن جو ہے اس کو بڑا فخر کر کے پیش کرنا کہ اس کو ہم گرا رہے ہیں، بنانا کمال ہے، گرانا کمال نہیں ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے ہندوستان میں امن و سکون و ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک ہندوستان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ جو باروزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار زمانہ پورا شوب ہے، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔